جو مشکلات کے رویے ہیں اس میں سے پہلا ہے صبر، تسلیم اور رضا۔ مشکلات آپ کو پتہ ہے آتی ہیں زندگی میں، دکھ درد غم سب ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم غم فیل نہ کرو، رو نہ، تکلیف تو ہوگی آدمی، یہ بھی نہیں کہتے کہ تم مجھ سے شکوہ شکایت نہ کرو، جزا فضا نہ کرو، اس کے بعد کفر کا شکار مت ہو، مایوسی کا شکار مت ہو، مجھے چھوڑ کے کہیں اور مت جاؤ، غیر اللہ کے پاس مت جاؤ، توہمات میں مت پڑو، ان چیزوں سے روکتے ہیں لوگ۔ آج کل آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ملحدین ہو جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے وہ زندگی میں بہت سی مشکلات آئی تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے مسئلہ حل نہیں کیا، اپنی حکمت کے تحت ہم نہیں مانتے اللہ میاں کو۔ یہ چیز نہ ہو تو آدمی آخر میں وہاں پہنچتا ہے۔ اور تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ سرنڈر، یہ بہت اونچا مقام ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا صدمہ پہنچے تو گردن جھکی ہوئی ہو۔ یہاں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تکلیف آدمی کو فیل نہ ہو، انسان رونا، انسان کمزور ہے، لیکن دل میں وہ احساس ہو کہ مالک کا حکم تھا، جس کی آخری مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہے، رب نے دیا رب نے لیے، رب کا نام مبارک ہو۔ تو نبی جو ہے وہ آخری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ چیزیں جو پہنچ گئیں، جو غم پہنچ گیا، مصیبت آ گئی، غم دکھ آ گئے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق فیوچر سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ جب یہ ہوگا تو اب فیوچر ہے، تو وہاں پر جو مطلوب رویہ وہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ۔ اور پھر اس کی جو آخری حد ہے تفویض، یعنی جب آدمی کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ توکل اور تفویض میں فرق یہ، توکل میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تفویض میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جب آدمی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس بندے کے الفاظ نقل کیے ہیں رجل مومن کے، بتایا ہے کہ آل فرعون سے بچایا ہے میں نے اسے، اپنے وقت کے سب سے جابر حکمران کے پنجے سے چھڑا کے لے گیا۔ تو پھر وہ آؤٹ آف دا وے آتے ہیں۔ اور خود توکل کے متعلق قرآن کی اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اس وقت میں جلدی بس چیزیں کر رہا ہوں، لیکن ان میں سے ہر چیز جو ہے، اور اس لیے کہ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو سننے سے اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ 5 منٹ بعد نکلیں گے یہاں سے، گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، میری پوری تقریر بھول جائیں گے۔ یہ اپنے رگو پے میں اتارنا پڑتی ہیں یہ چیزیں، ان کے پیچھے زندگی لگانی پڑتی، اس کے بعد کہیں جا کے وہ مقام آتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا تجربہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی کو پورا زور لگانا پڑتا ہے یہاں پہ، اور کیوں لگانا پڑتا ہے وہ آخر میں زیر بحث آئے گا۔ اور پھر یہ اور مطلوب وصف ہے دعا اور رجا۔ مشکلات میں اللہ سے ہی مانگتے رہیں، ایک آدھ دفعہ مانگ کے رک نہ جائیں، پیچھے لگ جائیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے جو اس کو اپنے کمال اسلوب میں بیان کیا نا کہ مانگو گے پاؤ گے، پکارو گے جواب دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے دروازہ کھولا جائے گا۔ تم میں سے کون ہے کہ اس کا بچہ اس سے مچھلی مانگے وہ اسے سانپ دے، اس سے روٹی مانگے اسے پتھر دے؟ تم برے ہو کہ یہ نہیں کرتے، تو وہ جو تمہارا خالق مالک تمہارا رب آسمان پر ہے تمہارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس در پہ مسلسل دستک دیتے رہنی چاہیے۔ ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا، پٹا ہوا مورا اس کا نام تھا، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ ہم نہیں بیٹھے ہم نہیں جا رہے کہیں پہ، تو پھر آدمی کچھ بھی مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ آخر کار، یعنی بچہ جب ضد میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ لے لیتا ہے، تو بندہ بھی لے لیتا ہے۔ اب وہ دینے کے ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں وہ پھر دیتے ہیں، اپنے طریقے پہ دیتے ہیں۔ لیکن اس میں نے آرٹیکل میں جو بات بیان کی تھی کہ جو پٹا ہوا مورا ہوتا ہے آخر میں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو بادشاہ بنا دو۔ اب یہ بادشاہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے پاس بیٹھا رہا، اس نے ہلا نہیں یہاں سے، اور اس پورے عرصے میں رجا، امید کا دامن نہیں چھوڑا اس نے، خدا سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ چیز رگو پیسے نکال کے پھینکنا، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا معاوضے کرنا شروع کر دے گا، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم۔ وہ تاخیر کے ساتھ کرتے ہیں عام طور پر، اور اسباب کے پردے میں کرتے ہیں۔ یہ نہ کریں تو وہ اصل میں پھر بنی اسرائیل کی طرف پکڑتے بہت زور سے، کیونکہ آپ کو انہیں پتہ ہے کہ میں جو بھی کر دوں گا اس بدبخت نے کرنا وہی جو اس نے کرنا ہے۔ یعنی پھر ہم سرکشی دکھاتے ہیں، پھر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر ڈنڈی مارتے ہیں، تو مارجن ہمارے لیے چھوڑتے ہیں۔ وہ فوراً کرنا شروع کر دیں، جو مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے بنی اسرائیل نے پلٹ کے وہی حرکتیں کی ہیں، تو وہ ہمارا لحاظ کرتے ہیں۔
اور ان سب چیزوں کو جو آخری اور سب سے اہم چیز ہے آپ کی زندگی میں رہ ہی نہیں سکتی، ان میں سے کوئی چیز نہیں رہ سکتی جب تک آپ یہاں نہ کھڑے ہوں، خدا کو یاد رکھنے کی مسلسل، کیونکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوال یہ اللہ تعالیٰ بھولتے کہاں پہ ہیں؟ کسی چیز کو کب بھولتے ہیں جو وہ یاد رکھیں گے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ بھول گیا ہوں میں اب یاد رکھوں گا، نہیں، توجہ کے ساتھ یاد رکھوں گا، اس راستے سے ہٹنے نہیں دوں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی ایسا نہیں ہے وہ کچھ بھول گئے اللہ میاں کو میں یاد کروں گا تو اچھا جی ایک بندہ ریحان بھی اس کو یاد، کون ہے دیکھو ذرا، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب توجہ کے ساتھ یاد کریں گے، عنایت کے ساتھ یاد کریں گے، اس راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے، اپنی عنایتیں پھر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک انسان اپنی فکر کو خدا رخی نہ بنائے۔ آسمان و زمین کی نشانیوں میں ہر وقت آدمی اس چیز پہ نہ سوچ رہا ہو۔ اس کا سادہ ترین طریقہ تو وہ یہ جو حضور کی دعائیں ہیں، جو مختلف جو زندگی کے معمولات ہیں اس کے ساتھ حضور نے متعلق کر دیا، لیکن ذکر کثیر جو اصل میں مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی مستقل اسی حالت میں جی رہا ہو، تب کہیں جا کے آدمی اس قابل رہتا ہے۔ اور اسی لیے پھر ذکر کو جو بات کہی گئی ہے کہ وہ شیطان کے خلاف جو قلعہ کہا گیا ہے۔ آخری بات جو حاصل گفتگو ہے کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ ہیں۔ دیکھیے یہ جو چیزیں میں نے بیان کی نا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت تک کے لیے جو چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا تھا روز ازل میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا نکل جائیں یہاں سے، مہلت دی گئی، تو اس نے اپنا مشن بیان کیا تھا۔ اس نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں اسی سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پہ حملہ آور ہوں گا اور تو ان کی میجورٹی کو شکر گزار نہیں دیکھے گا۔ اور شیاطین اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ آپ مذہب کے نام پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر لیں، شیاطین فعال نہیں ہوتے ہیں تو انسان شیاطین جو انس ہیں وہ فعال ہوتے ہیں۔ جو اصل شیاطین کے نظام کے سرکردہ ہے شیاطین جن، وہ صرف اس وقت اٹھتے ہیں کہ جب اس حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ ہے اصل پرابلم جو ان کی پوری اسکیم کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے۔ باقی تو مذہب کے نام پر جو ایکٹیویٹی کرنی ہے کرتے ہیں آپ لوگ، اس لیے کہ اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے، لوگوں کو نجات نہ ملے، لوگ خدا پرست نہ رہیں۔ اس کے لیے طریقہ وہ بہت سادہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ مذہبی ہو بھی رہا ہے اس کو اضافے میں لگا دیا، تبدیلیوں میں لگا دیا، لگے رہو، نان ایشوز کے اندر لگے رہو، اس کو دین بنا کے پیش کرتے رہو اپنے حصے کا کام، اپنے آپ کو خوش کرتے رہو کہ تم مذہبی کام کر رہے ہو۔ وہ آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ چیزیں کہیں بھائی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ آپ میرا لیکچر لوڈ کر لیں، اللہ میاں کو لسٹ دکھا دیں جی وہ ریحان صاحب نے ہمیں بتایا تھا یہ 8 چیزیں یہ رہی، یہ نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ تمہاری زندگی میں کہاں ہیں، زندگی میں کہاں تھی؟ اس سے ہٹ کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ آئی ریپیٹ، کچھ نہیں پوچھیں گے، اینڈ آئی اگین ریپیٹ، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ آپ پورا یہ جو اتنا بڑا مذہبی علم ہے نا، یہ ہزاروں کتابیں پڑھ جائیں، پی جائیں ان کو، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ یعنی میں یہ اس کی نفی نہیں کر رہا، اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، علم کی اپنی بڑی اہمیت ہے، میں نجات کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں پوچھنا جا رہا ہے اس میں سے، اس میں آپ کوئی غلطی کر بھی جائے تب بھی نہیں پوچھیں گے، بلکہ حضور نے اسے بیان کر دیا اجتہادی غلطی ہوگی تو اس کا ایک بدلہ وہ دے دیں گے۔ وہ یہ چیزیں پوچھ رہے ہوں گے، ساری خرابیاں اصل میں یہاں سے آ رہی ہیں۔ اور اگر جس کی بنا پہ یہ علم وجود میں آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے کہ شیاطین بیٹھ کے اضافے کرا دیتے ہیں، تبدیلیاں کرا دیتے ہیں، اس کے جواب میں پھر تصحیح کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں بحیثیت فرد آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ تو علماء کے کرنے کا کام ہے کہ آپ سے اس کے سوا کچھ نہیں پوچھنے جا رہے ہیں، مجھ سے کچھ نہیں پوچھنے جا رہے ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ امتحانی پرچہ، اس سے باہر نہیں نکلیں گے وہ۔ سارا فوکس یہاں ہونا چاہیے، پورا دین۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، آخرت کی نجات، دنیا کی نجات، سب اس کے اوپر موقوف ہیں، اور شیاطین بھی اصل میں یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آنے نہیں دیتے۔ اور جو آخری بات اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسے لکھ لیجئے، اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لیے، جیسے ہی آپ یہ کرنے جائیں گے آپ دیکھیں گے شروع میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یعنی شیاطین اب آ جائیں گے، وہ ہمیشہ حرکت میں آ جائیں گے، اور وہ آپ ایسے ایسے معاملات سے گزاریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت بھی اسی طریقے سے ساتھ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔
آپ مخلص ہیں تو وہ آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ انسان جو بننا ہے، یہ پورے انبیاء کی تعلیمات کا مرکز ہے، محور ہے، یہ بنانے کے لیے وہ آتے ہیں۔ یہ اگر ہم بن گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہ نہیں بنے تو پھر کچھ بھی کرتے نہیں۔ وہ پھر آیت جو میں نے پڑھی تھی نا سورہ زمر کی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ معاملہ پیش آئے گا جو لوگوں کے سان و گمان میں بنی۔